أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہے کہ کچھ اسلامی معلومات میں خود پڑھ کر آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی یہ کلپیں دیں تاکہ وہ بھی سن کر اپنے اسلامی معلومات میں اضافہ کریں۔ اسلامی سال کی اسلامی مناسبتوں کے حوالے سے 11 مہینوں کی مناسبتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا، اور انشاءاللہ آخری مہینہ جسے ذوالحج یا ذی حجہ کہا جاتا ہے اس کی مناسبات آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو پہلی ذی الحج کی پہلی مناسبت یہ ہے، پہلی تاریخ کو حضرت علی علیہ السلام کی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی سال 2 ہجری قمری میں۔ اور پہلی ذی الحج کی دوسری مناسبت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو جو آیات براءت کے لیے بھیجا گیا تھا، پھر حضرت علی علیہ السلام کو ان کی جگہ پر جاگزین کیا گیا سال 9 ہجری قمری میں۔ اور دوسری ذی الحج میں چند علماء کی ولادتیں اور وفات ہیں جن کو ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھتا ہوں۔ 3 ذی الحج کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو ہے سفر انہوں نے کیا تھا، اور وہ داخل ہوتے مکے میں حجۃ الوداع کے لیے سال 10 ہجری قمری۔ اور ایک مشہور علمی شخصیت ہے ابو ریحان بیرونی یا بیرونی، ان کی ولادت ہے سال 362 ہجری قمری میں۔ اور اس کے بعد جو ہے چوتھی ذی الحج کی کوئی خاص مناسبت مجھے نظر نہیں آئی۔ 5ویں ذی الحج کی مناسبت ایک جنگ ہے جس کا نام ہے سویق، سال 2 ہجری قمری میں ہوئی۔ اس کے بعد 6 ذی حجہ کی مناسبت یہ ہے کہ منصور دوانیکی کی وفات ہے سال 158 ہجری قمری۔ اور 6 ذی الحج کو کچھ سال پہلے واقعہ پیش آیا تھا جس میں عربستان کے پولیس کی ذریعے ایرانی حجاج کو قتل کیا گیا تھا سال 1407 ہجری قمر۔ 7 ذی الحجہ کی مناسبت یہ ہے کہ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی ہشام بن عبد الملک اموی کے ہاتھوں سال 114 ہجری قمر۔ اور 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ ترویہ کا مطلب ہے پانی جمع کرنا۔ جب حاجی صاحبان عرفات کے لیے جاتے ہیں تو پرانے زمانے میں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے حل توریت یا حل ترویتم، کیا تم نے پانی جمع کر لیا ہے؟ اس لیے اس دن کا نام ہی رکھا گیا ہے یوم ترویہ۔ اور 8 ذی الحج کی ایک مناسبت یہ ہے کہ اس میں امام حسین علیہ السلام کے مکے میں قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا سال 60 ہجری قمری میں۔ 8 ذی الحج کو حضرت مسلم بن عقیل نے کوفے کے لوگوں کو امام حسین کے بیعت کی دعوت دی سال 60 ہجری قمری میں۔ 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام مکے سے عراق کی طرف روانہ ہوئے سال 60 ہجری قمری میں۔ 9 ذی الحج میں کچھ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ 9 ذی حجہ یوم عرفہ ہے جس میں عرفہ کے میدان میں حجاج گزارتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 9 ذی الحج کو کوئی سد ابواب کے نام سے واقعہ ہوا تھا سال 2 ہجری قمری میں۔ پھر 9 ذی الحج کو جناب مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ کی شہادت سال 60 ہجری قمری میں۔ 10 ذی الحج کو عید قربان ہے جو آپ سب جانتے ہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شہادت ہے عبداللہ محض اور ان کے دوستوں کی سال 145 ہجری قمری میں۔ 10 ذی الحج کو امام رضا علیہ السلام نے خراسان میں نماز عید قربان پڑھائی ہے، سال ہے 201 ہجری قمری۔ اب پڑھائی ہے یا پڑھانے کے لیے نکلے تھے پھر ان کو روکا گیا ہے، بہرحال یہ واقعہ 10 ذی الحج سال 201 ہجری قمری میں واقع ہوا۔
11 ذی الحج کو جو ہے ایک مشہور دعا ہے دعائے صباح، جو انتہائی بابرکت ہے، وہ لکھی گئی تھی سال 25 ہجری قمری میں۔ اس کے بعد 12 ذی الحجہ کو کوئی خاص مناسبت نہیں ہے۔ 13 ذی الحجہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کی وفات ہے، اور 13 ذی الحج کو سال 5 بعثت رسول اکرم کا معجزہ جو ہے وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا ہے۔ اور اسی طریقے سے 13 ذی الحج کو سال 13 بعثت رسول اکرم نے عہد و پیمان باندھا تھا یثرب والوں کے ساتھ، جسے عقبہ دوم شخص کو کہا جاتا تھا۔ اور 14 ذی الحج کو جو مناسبتیں ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بخشا تھا، البتہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ جب آیت نازل ہوئی فیء کی تو اس میں سن 7 ہجری قمری میں۔ اور اسی طریقے سے 14 ذی الحج کو رسول اکرم مکے سے نکل کر مدینے کی طرف گئے، کیونکہ حجۃ الوداع ان کا پورا ہو گیا سال 10 ہجری قمری۔ اور اس کے بعد جو ہے سال 14 ہجری قمری اور 15 ذی الحجہ میں عباسیوں کا قیام شروع ہوا تھا، اور اس کا جو ہے وہ رہبری کی تھی جناب ابو مسلم خراسانی نے سال 129 ہجری قمری میں۔ 15 ذی الحج کو امام علی نقی، جنہیں امام ہادی علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، ان کی ولادت ہے سال 212 ہجری قمری میں۔ اور 15 ذی الحجہ کو ولادت ہے سید موسیٰ صدر کی، اور ان کی ولادت کا سال ہے غالباً 1346 ہجری قمری۔ جن کے وفات کا آج تک پتہ نہیں ہے، ان کو ظالموں نے اغوا کر لیا تھا۔ تو یہ 15 دن کی مناسبتیں آپ کے سامنے پیش ہوئیں۔ مزید اگلے 15 دن کی مناسبتیں اگر زندگی اور صحت رہی تو انشاءاللہ پیش کر کے ہم اس سال کے مناسبتوں کے چیپٹر کو بند کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔